بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ شام کے وقت کچا پیاز کھانے سے بخار ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ انڈا کھا کر چائے پینے سے حمل نہیں ٹھہرتا۔ حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کیا کریں۔ یہ پیدا ہونے والے بچے کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہیں۔ بھانج عورت کو بارش والا پانی پلانے سے بھانج پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ حمل کا بار بار ضائع ہو جانا، اس کے لیے آسان حل: جامن کی گٹلی کا سفوف بنا لیں۔ ایک ماہ روزانہ 1 چمچ رات کو دودھ کے ساتھ لیں، انشاءاللہ اس سے حمل ضائع نہیں ہوگا۔ جو لوگ گوشت کھا کر ہڈیاں چھت پر پھینک دیتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ بہت جلد ان کے گھر میں جنات آنا شروع ہو جائیں گے۔ رات کو خوشبو لگا کر سونے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ نہاتے وقت اگر اسٹیل کے برتن میں پانی بھر کر نہایا جائے تو اس سے نظر تیز ہوتی ہے۔ پانی میں نمک ملا کر گھر میں اسپرے کرنے سے کبھی بھی گھر میں مچھر نہیں آتے۔ چائے، کافی، چاکلیٹ اور کولڈ ڈرنک سے دور رہیں، اس سے پیشاب میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ مرغی کے انڈے کا چھلکا گھر والے دروازے پر لٹکانے سے گھر پر کبھی بھی جادو ٹونے کا اثر نہیں ہوتا۔ ایک ہی سانس میں پانی پینے سے معدے میں زخم ہو جاتے ہیں۔ سوتے وقت پودینے کے چند پتے چبانے سے رات کو برے خواب نہیں آتے۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے فوری زکام دور ہو جاتا ہے۔ میٹھا زیادہ کھانے سے بہرے پن کی بیماری ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو، گڑ والا شربت بنا کر پیا کرو، بواسیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ روٹی چبا کر کھاؤ گے تو کبھی بھی پیٹ میں گیس کی بو نہیں آئے گی۔ شام کے وقت ناخنوں پر نیل پالش لگانے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ اذان کے وقت جھاڑو لگانے سے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ پرندوں کا جھوٹا پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ بلی کو گلے لگانے سے خارش کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ مٹی کا تیل اگر گھر میں کسی جگہ گر پڑے تو اس جگہ کو راکھ یا سوکھی مٹی سے رگڑ کر پونچھ ڈالیں، تیل کی بدبو غائب ہو جائے گی اور تیل کے نشان بھی صاف ہو جائیں گے۔ انسان کے لیے سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ چنے اور جو کا آٹا ملا کر روٹی پکانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ ایک آنکھ بند کر کے سبق یاد کرنے سے سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ 3 بندوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ شہد، شکر اور کھجور زبان کو کڑوے لگنے لگ جائیں تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری موت قریب ہے۔ گھر میں پودینے کا پودا لگانے سے گھر میں چھپکلیاں نہیں آتی۔ گھر میں جھاڑو کو کھڑا کر کے رکھنے سے کوے زیادہ آتے ہیں۔ اگر گھر میں سونف کا پودا ہو تو اس گھر میں سانپ نہیں آتے۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ ککر کی لکڑی کو چبانے سے جسم کی الرجی ختم ہوتی ہے۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں لا علاج بیماریاں نہیں آتی۔ سفیدے کے پتے چبانے سے 50 سال تک زکام نہیں ہوتا۔ کھانا پکاتے وقت اگر مرچیں آنکھوں میں پڑ جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچوں کا اثر اسی ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ کھیرا چھیلنے کے بعد اس کے چھلکے کچرے میں پھینکنے کے بجائے واش روم کی نالی اور باورچی خانے میں کیبنٹ میں ڈال دیں، اسے لاگ بیگ نہیں آئیں گے۔ خربوزے کے چھلکے ابال کر اس پانی سے منہ دھونے سے منہ صاف اور رنگ گورا ہو جاتا ہے۔
रूखे सूखे बालों में चमक पैदा करने के लिए सर धोने के बाद 1 मग पानी में नींबू निचोड़कर इसमें डालने से इसकी चमक दुगनी हो जाती है। कायनात में सबसे महंगी चीज़ एहसास है जो हर इंसान के पास नहीं होता। पखाना करने के बाद फ़ौरन रोटी खाने से बवासीर की बीमारी हो सकती है। दूध में हल्दी डालकर पीने से खुश्क खांसी ख़त्म हो जाती है। मोज़ों पर अगर जूते की पॉलिश लग जाए तो सागा के पत्ते लगाने से दाग साफ़ हो जाते हैं। कच्चे बेर खाने से बवासीर हो जाती है। नहाकर मूली खाने से सर दर्द हो जाता है। नहाने से पहले गुलाब का अरक पी लें तो रंग निखरता है। कच्चे सेब पर शहद लगाकर खाने से दिमाग तेज़ होता है। अगर आवाज़ बैठ जाए तो दाल और चावल पकाएं और रात को खूब पेट भर कर खाएं और कुछ देर बाद गर्म पानी के 2 घोंट पी लें। 2-3 दिन ऐसा करने से आवाज़ बिल्कुल खुल जाएगी। अगर ज़हनी तनाव और थकन सी महसूस हो रही हो तो संतरे के जूस बनाकर पीने से थकन दूर हो जाएगी। 100 साल तक तंदुरुस्त और जवान रहना चाहती हो तो रात को इसबगोल का छिलका पानी में घोलकर पी लिया करो। इससे बंदा हमेशा जवान रहेगा। पैरों को धोने के बाद 1 नींबू के 2 टुकड़े कर लें। इसके ऊपर जौ का आटा लगाकर पैरों का मसाज करें ताकि नींबू का रस पाँव में जज़्ब हो जाए और 5 मिनट बाद पेट्रोलियम जेली लगाकर पाँव को अच्छी तरह से धो लें। नाक पर अच्छी सी कोल्ड क्रीम मसाज करने से टॉवल से क्रीम को उतारें और नींबू का रस और छिलके नाक पर रगड़ें और कीलों को हाथों से दबाकर निकाल लें। जो औरतें छोटी छातियों से शर्मिंदा हैं वो शकरकंदी भून कर खाया करें। अगर वाशरूम की बदबू पूरे घर में फैली रहती है तो वाशरूम में मोमबत्ती जला दो। बदबू वाशरूम से बाहर नहीं आएगी। पखाना करते वक्त अगर 5 मिनट से ज़्यादा वक्त लगे तो समझ जाइए आपका मैदा सही तरह से काम नहीं कर रहा। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।